225ویں رات شہرزاد نے کہا، جب علی شار سوداگروں اور غلاموں کے بازار گیا، جہاں اس نے ایک کنیز کو دیکھا جو حسن و جمال میں کمال تھی، اور جب اس کی بولی لگنی شروع ہوئی اور بہت سے تاجروں نے اسے خریدنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اب جب ایک اور تاجر نے اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے دلال سے کہا کہ لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھ، اور جب دلال نے لڑکی سے پوچھا، لڑکی نے دیکھا کہ وہ کانا ہے اور بولی یہ تو کانا ہے۔ اب دلال نے ایک تاجر کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ کیا تو اس تاجر کے ہاتھ بکنا چاہتی ہے؟ لڑکی نے دیکھا کہ وہ ٹھنگا ہے اور اس کی داڑھی ناف تک لٹکی ہوئی ہے۔ اب دلال نے کہا کہ اے میری آقا، تو خود دیکھ کہ حاضرین میں سے تجھے کون پسند ہے اور مجھے بتا کہ میں تجھے اس کے ہاتھ بیچ ڈالوں۔ یہ سن کر لڑکی نے تاجروں کے حلقے پر نظر ڈالی اور ایک ایک کو جانچنے لگی، یہاں تک کہ اس کی نظر علی شار پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی لڑکی کے دل میں ہزاروں آرزوئیں امڑنے لگی، اور اس کا دل اس پر آ گیا کیونکہ اس کا حسن نرالا تھا۔ وہ نیم سے زیادہ لطیف اور نازک تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اے دلال، میں اس نوجوان کے سوا کسی کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی۔ اس کا چہرہ خوبصورت اور قد دلکش ہے، اس کے سوا میرا مالک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے رخسار چکنے چکنے اور لعاب کوثر کا پانی ہے، اس کے تھوک سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ اس کی خوبروئی کے آگے شاعر اور نثار دونوں حیران ہیں۔ اس کے بال گھونگر والے، گال گلاب کی مانند اور نظر جادوگر ہے۔ جب دلال نے لڑکی کو علی شار کی تعریف کرتے سنا تو وہ اس کی فصاحت پر حیران ہو گیا۔ اب لڑکی کا مالک آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تو نے محض اس کا ظاہری حسن دیکھا ہے جس کے آگے سورج شرماتا ہے، اور اس کی صرف 2-4 باتیں سنی ہیں، اس پر تجھے اتنا اچنبھا ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ اسے قرآن کی 7 قراتیں آتی ہیں اور حدیثوں کو صحیح روایات سے بیان کر سکتی ہے، 7 قلم ہے، بڑے بڑے عالموں سے اس نے علوم حاصل کیے ہیں، اور اس کے ہاتھ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ ریشمی پردے بنا کر بیچتی ہے اور اس کا بنایا ہوا ایک ایک پردہ 50-50 دینار کا بکتا ہے، اور یہ 8 دن میں ایک پردہ تیار کر لیتی ہے۔ دلال نے کہا کہ کیسا خوش اقبال ہوگا وہ شخص جس کے گھر میں یہ ہوگی اور جس کے بھیدوں کا ذخیرہ بن کر یہ رہے گی۔ اس کے بعد لڑکی کے مالک نے کہا کہ اے دلال، یہ جس کے ہاتھ بھی بکنا چاہے اسے بیچ ڈال۔ اب دلال اجازت پا کر علی شار کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ چوم کر کہنے لگا کہ اے میرے آقا، اس لڑکی کو خرید لے کیونکہ اس نے تجھ ہی کو پسند کیا ہے۔ دلال نے لڑکی کی تعریفیں بیان کی اور بتایا کہ اسے کیا کیا فن آتے ہیں، اور کہنے لگا کہ اگر تو اسے خرید لے تو یہ تیری بڑی خوش قسمتی ہے، یہ اس ذات کا عطیہ ہے جو دینے میں کنجوسی نہیں کرتی۔ یہ سن کر علی شار نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے اوپر دل ہی دل میں ہنسنے اور کہنے لگا کہ اس وقت تو میرے پاس کھانے تک کے دام نہیں، لیکن تاجروں کے سامنے اپنی ناداری کا اظہار بھی مناسب نہیں۔ لڑکی نے جب اسے سر جھکاتے دیکھا تو دلال کو اپنے پاس بلا کر بولی کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس کے پاس لے چل تاکہ میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کروں اور اسے اس بات پر راضی کروں کہ وہ مجھے لے لے، اس لیے کہ میں اس کے سوا اور کسی کے ہاتھ بکنا نہیں چاہتی۔ دلال نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور علی شار کے آگے کر دیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، تیری کیا رائے ہے؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا اور دلی محبوب، تو مجھے کیوں نہیں خریدتا؟ تو جتنے میں چاہے مجھے خرید لے،
میری وجہ سے تیری بہتری ہوگی۔ علی نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یہ خریداری نہیں، زبردستی ہے، اور 1000 دینار میں تو مہنگی ہے۔ وہ کہنے لگی اے میرے آقا، اچھا تو مجھے 900 میں خرید لے۔ اس نے کہا نہیں۔ لڑکی نے کہا 800 میں۔ وہ انکار کرتا جاتا اور لڑکی برابر دام کم کرتی چلی جاتی، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ 100 دینار میں خریدے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس 100 دینار بھی پورے نہیں۔ اس پر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تیرے پاس 100 سے کتنے کم ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس کم زیادہ کا کوئی سوال ہی نہیں، واللہ میرے پاس 1 درہم ہے نہ دینار، بہتر ہے کہ تو کسی اور گاہک کو تلاش کر۔ جب لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کونے میں لے چل۔ اس نے اس کی تعمیل کی اور لڑکی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں 1000 دینار تھے اور کہنے لگی کہ اس میں سے 900 تول کر میری قیمت دے دے، باقی 100 دینار اپنے پاس رہنے دے تاکہ وہ تیرے کام آئے۔ علی نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور اسے 900 دینار میں خرید کر اس کی قیمت دے دی اور لڑکی کو لے کر گھر چل دیا۔ جب لڑکی اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ گھر بالکل صفا چٹ ہے، نہ اس میں فرش ہے نہ برتن۔ اب لڑکی نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے 3 دینار کی کھانے پینے کی چیزیں لا۔ وہ لے آیا تو پھر اس نے کہا کہ 1 پردے کا ریشمی کپڑا، سنہری ریپلی، کلابتوں اور 7 رنگ کا ریشم لا دے۔ جب چیزیں آ گئیں تو لڑکی نے گھر میں فرش بچھایا، شمع جلائی اور دونوں بیٹھ کر کھانے پینے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آرزو پوری کی اور پردے کے پیچھے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو گئے اور صبح تک لیٹے پڑے رہے اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بیٹھ گئی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔